السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي اکرمنا بالاسلام وانعم علینا بنعمت الایمان وشرفنا باتباع خیر الانام اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی زندگی ایک مقررہ مدت پر مشتمل ہے جو دن اور رات، مہینوں اور سالوں میں گزرتی چلی جاتی ہے۔ ہر لمحہ، ہر سانس انسان کو اس گھڑی کے قریب لے جا رہا ہے جسے موت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ اس سے فرار ممکن ہے۔ انسان دنیا میں خواہ کتنا ہی لمبا عرصہ گزار لے، آخر کار اسے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہاں اصل سوال یہ نہیں ہے کہ انسان کب اور کہاں فوت ہوگا، بلکہ اصل سوال یہ ہے وہ کس حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا۔ کیا اس کا دل ایمان سے روشن ہوگا یا وہ گناہوں کی زندگی بسر کر رہا ہوگا؟ دین اسلام ہمیں صرف جینے کا سلیقہ ہی نہیں سکھاتا بلکہ مرنے کا شعور بھی دیتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اصل کامیابی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کا خاتمہ ایمان، اطاعت اور تقوی پر ہو، جسے حسن خاتمہ کہا جاتا ہے۔ وہ کون سے اسباب اور ذرائع ہیں جو ایک بندہ مومن کو حسن خاتمہ کی طرف لے جاتے ہیں، تاکہ ہم ابھی سے اپنی زندگی کو اس رخ پر ڈال سکیں جو موت کے وقت رب تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حسن خاتمہ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ انسان دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اس کے گناہوں کا رجسٹر بند ہو جائے اور نیکیوں کا رجسٹر کھلا رہے، اس کی نیکیاں جاری رہیں۔ بینگ اے مسلم، زندگی میں کوئی ایسی نیکی ضرور کر کے جائیے گا جس کا فائدہ آپ کو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہو۔ آپ منو مٹی تلے دفن ہو جائیں اور آپ کی نیکیوں کا اکاؤنٹ کھلا رہے اور اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے۔ یہی بات ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال ہوا کہ خوش قسمتی کیا ہے، کون انسان خوش قسمت ہے، فرمایا وہ شخص جس کی سانسیں تو رک جائیں لیکن اس کی نیکیاں نہ رکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اعمال کی بھی خبر دی کہ انسان دنیا سے چلا بھی جائے لیکن وہ 3 اعمال، ان کی نیکیاں جاری رہتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3۔ انسان فوت ہوتا ہے، اعمال رک جاتے ہیں، کہا 3 اعمال ایسے ہیں کہ ان کی نیکیاں پھر بھی جاری رہتی ہیں۔ نمبر 1، الا من صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کر جاتا ہے۔ صحیح الجامع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کی صورتوں کو بھی بیان کیا۔ کون سے صدقہ جاریہ؟ فرمایا اجرا نہرا، کسی جگہ پانی کا بندوبست کر دینا، نہر کھدوا دینا، حفر بئرا، کسی جگہ کنواں کھدوا دینا، لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کا بندوبست کر دینا، غرس نخلا، کھجور کا درخت لگوا دینا، کوئی پھلدار درخت جس کے سائے میں لوگ بیٹھا کریں، اس کا پھل کھایا کریں۔ او بنا مسجدہ، یہ اللہ کا گھر بنا دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، من بنا للہ مسجدہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو انسان دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ اس شخص کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَعَةٍ، اگرچہ وہ چکور کے بیٹھنے جتنی جگہ ہی دے دے یا جگہ بنانے میں حصہ ڈال دے جس میں اللہ کا گھر بن رہا ہے، تو آج اگر دیکھا جائے تو صرف 1 اینٹ اللہ کا گھر بن رہا ہو تو وہاں یہ 1 اینٹ دے دے، اللہ اس شخص کا گھر بھی جنت میں مکمل بناتے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں عمل کی اصل مقدار نہیں ہے، اصل اخلاص ہے کہ وہ عمل کس لیے کیا جا رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے یا اس کا مقصد ریاکاری اور دکھلاوا ہے۔ او ورث مصحفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کی یہ صورت بھی بیان کی، فرمایا کسی کو قرآن مجید کا مصحف بطور گفٹ اور تحفہ کے دے دیتا ہے۔ آج ہم دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیزیں تو تحفے اور ہدیے میں دیتے ہیں، کتنا ہی اچھا ہو کسی کو قرآن مجید بھی تحفے میں دیا کریں۔ کس نیت اور ارادے سے؟ جب تک یہ قرآن پڑھتا رہے گا، میں دنیا سے چلا بھی جاؤں
تو میری نیکیوں کے اکاؤنٹ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع بہ، لوگوں کو دین الہی سے روشناس کروا دینا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ انسان دنیا سے چلا بھی جائے اس کی نیکیوں کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوتا، رجسٹر کھلا رہتا ہے، فرشتے لکھتے رہتے ہیں اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ علماء قراء یہ دنیا کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کی نیکیوں کا تسلسل رکتا نہیں ہے، جب تک ان کے شاگردوں کے آگے شاگرد، جب تک ان کا پڑھایا ہوا دنیا میں پڑھا جاتا رہتا ہے، اللہ رب العزت ان کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ آج سوچنے کی بات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 256 ہجری میں دنیا سے گئے، آج ان کو دنیا سے گئے 1200 سال بیتنے والے ہیں۔ ان 1200 سال کے عرصے میں کسی نے صحیح بخاری کو کھولا، اس کی ایک حدیث مبارکہ کو پڑھا، اس کے مطابق سنت کو اپنایا، اپنی زندگی کو ڈال لیا، کیا اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب نہیں دیا ہوگا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، 261 ہجری میں فوت ہوئے، ان کو بھی دنیا سے گئے 1200 سال بیتنے ہی والے ہیں۔ یہ شخصیت کتنی کمال کی ہے۔ کوئی بھی صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ پہ عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ اس کا ثواب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیتے ہیں۔ من دل علی خیر کفاعلی، حدیث کہتی ہے جو کسی کو خیر اور نیکی پہ لگاتا ہے، جتنا کرنے والے کو ثواب ہوتا ہے اتنا ہی رہنمائی کرنے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے۔ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ 70 سال مدینہ کی سرزمین میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے قرأت قرآنیہ پڑھاتے رہے۔ آج کوئی بھی روایت قانون پڑھتا ہے، روایت ورش پڑھتا ہے، کیا اس کا ثواب امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں ہوتا ہوگا؟ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ 180 ہجری میں دنیا سے گئے، آج ان کو دنیا سے گئے 1250 سال بیت چکے ہیں۔ دنیا میں زیادہ روایت تو روایت حفص ہی پڑھی جاتی ہے۔ ایشیائی ممالک میں کوئی بھی روایت حفص کے مطابق قرآن مجید کھولتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب نہیں ملتا ہوگا؟ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ 590 ہجری میں دنیا سے گئے، آج ان کو دنیا سے گئے 850 سال بیتنے والے ہیں۔ ان 850 سال کے عرصے میں کسی نے بھی قرأت سبا کو پڑھا، کیا اس کا ثواب امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں ملا ہوگا؟ سید القراء امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ 833 ہجری میں دنیا سے گئے، ان کو دنیا سے گئے 614 سال بیتنے والے ہیں۔ ان 600 سال کے عرصے میں کسی نے بھی قرآن مجید کی ادائیگی کو بہتر کیا، تجوید کو سیکھا اور قراءات کا علم حاصل کیا، کہ اللہ رب العزت نے ان خوش نصیب علماء اور قراء کرام کو ثواب نہیں دیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور قراء دنیا سے چلے بھی جائیں، جب تک ان کا پڑھایا ہوا دنیا میں پڑھا جاتا رہتا ہے ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آج دنیا میں حفظ کروانے والے کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا دنیا میں کیا سٹیٹس اور مقام ہے، لیکن پتہ تب چلے گا جب قیامت کا دن ہوگا اس نے کتنے ہی لوگوں کو حفظ کروایا ہوگا اور انہوں نے آگے کروایا ہوگا۔ یہ ایسا تسلسل ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ یہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال ہوا، لو قیل لک لم یبق من عمرک الا یوما ما کنت صانعا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کی زندگی کا ایک دن باقی رہ گئے، بس آپ اس دن میں کیا کرنا چاہیں گے؟ فرمایا کنت اعلم الناس، میں لوگوں کو اور زیادہ پڑھانے لگ جاؤں گا تاکہ میرا صدقہ جاریہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ سلسلہ صحیحہ میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من علم آیۃ من کتاب اللہ کان لہ ثوابها ما تلیت، جو انسان کسی کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھا دیتا ہے، زیادہ آیتوں کی بات نہیں کی، اگر کوئی کسی کو سورہ فاتحہ سکھلا دیتا ہے تو اس کی بھی 7 آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین، صرف ایک آیت پڑھا دیتا ہے، جب تک یہ آیت دنیا میں پڑھی جاتی رہتی ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل کتنا مبارک تھا، جب کسی بستی اور علاقے میں جاتے بچوں کو جمع کرتے
اور سورہ فاتحہ پڑھایا کرتے۔ کسی نے کہا آپ سورہ فاتحہ پڑھاتے ہیں؟ کہا اس لیے پڑھاتا ہوں، بچہ ہے، زندگی بھر نماز تو پڑھے گا ہی، اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو پڑھے گا۔ جب تک پڑھتا رہے گا میں منو مٹی تلے دفن ہو جاؤں گا، میری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کی طرف دیکھیے، ان کی خواہش ہوتی تھی، تڑپ ہوتی تھی کہ میں بچے کو سب سے پہلے سورہ فاتحہ سکھلاؤں، کیونکہ میں سکھلاؤں گا، یہ پڑھتا رہے گا تو میری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ان کی تو خواہش ہوتی تھی کہ کسی بھی بچے نے فاتحہ سیکھنی ہے تو میں آگے بڑھوں، میں اس کو فاتحہ کی تعلیم دوں۔ آج یہ شوق ناپید ہو گیا ہے، آج ہمارے اندر یہ تڑپ نہیں رہی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اکیلے جنت میں جانا ہے، جنت میں اللہ کی مخلوق کو بھی لے کے جائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ ہم خود تو جنت میں جانے والے ہوں، یہ رشتہ دار ہمارے سامنے آ جائیں اور کہیں اللہ یہ خود تو نیک بنا ہوا تھا، لیکن اس نے نیکی کو ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا، ہمیں نیک بنانے کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے عمل کا ذکر کیا، اولد صالح یدعو لہ، انسان نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے جو اس کے چلے جانے کے بعد دعا کرتی ہے۔ اپنی اولاد کو دین اسلام کے اقدار سکھلائیے، انہیں بتائیے کہ ادب و آداب کیا ہے، انہیں بتائیں کہ سنت نبوی کیا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمارے بارے میں کیا پیغام بھیجا ہے۔ اگر انسان اپنی اولاد کے حق ادا نہیں کرتا تو کبھی بھی اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنتی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں جہاں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے وہاں اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اوصوا انفسکم واہلیکم بتقوی اللہ وادبوہم، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے خوف کی نصیحت کرو اور انہیں دین اسلام کے ادب و آداب سکھلاؤ۔ اولاد کے حقوق ادا کریں، انہیں اسلامی تربیت دیں، اور یاد رکھیں قیامت کے دن آپ کی اولاد اللہ کے سامنے آ کے کبھی یہ شکایت نہیں کرے گی کہ الہی انہوں نے مجھے مہنگے کھلونے نہیں لے کے دیے، الہی انہوں نے تو مجھے آئی پیڈ یہ ایپل موبائل نہیں لے کے دیا، انہوں نے تو ہماری خواہشیں پوری نہیں کی، انہوں نے تو ہمیں یہ عالی شان گھر نہیں بنا کے دیے۔ لیکن اللہ کے دربار میں آپ کی اولاد یہ ضرور شکایت کرے گی، الہی ہمارے والدین نے ہمیں نماز کے لیے جاگنا نہیں سکھایا، مجھے برائی سے بچنا نہیں سکھایا، مجھے قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دی، برے لوگوں کی صحبت سے نہیں بچایا، میری تربیت کی ذمہ داری سے نظریں چرا کر مجھے تو موبائل پہ بٹھا دیا تھا، اور یہ گانے اور فلمیں اور گندی چیزیں دیکھنے کی عادت ڈال دی تھی۔ یہی بیٹیاں قیامت کے دن اللہ کے سامنے شکایت کریں گی، الہی والدین نے ہمیں حیا پاک دامنی کا درس دیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہ نامکمل لباس پہننے کی عادت ڈال دی جسے حیا اور پاک دامنی ختم ہو کے رہ گئی، ہمیں تو بڑوں اور رشتہ داروں کا ادب کرنا ہی نہیں سکھایا۔ یاد رکھیں وہ آپ کی اولاد کبھی بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن سکتی جس کے آپ حقوق نہیں ادا کرتے۔ یہی وہ اولاد ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے کبھی بھی اس کے لیے دعا نہیں کرتی، حتیٰ کہ دیکھا جائے آج تو یہ وقت آ چکا ہے کہ اولاد کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اولاد ملک سے باہر ہوتی ہے، والد دنیا سے جائے تو ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ آ کے جنازہ ہی ادا کر لیں، وہیں سے کال کریں گے کہ جنازہ آپ پڑھا دیں، ٹائم ملے گا تو آ کے دعا کر لیں گے، پھر وہ زندگی میں کبھی آتی بھی نہیں ہے۔ اور اگر وہ پڑھنے آ ہی جائے، صف میں کھڑی ہوتی ہے، جنازہ ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے اپنے والد کے لیے کیا دعا کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سنن ابن ماجہ میں اور صحیح الجامع میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان رجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک شخص کا جنت میں ایک لیول بلند ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس کے مقام میں اضافہ کر دیا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، انا ھذا، اللہ یہ اضافہ کیسے ہو گیا؟ جتنے نیک اعمال تھے جنت میں اتنا مقام مل گیا ہے، اب اضافہ کیسے ہو گیا؟ حدیث کہتی اسے کہا جائے گا، باستغفار ولدک لک، آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے جنت میں تمہارا مقام بلند کر دیا ہے۔ اولاد صدقہ جاریہ بنائیے، اتنی تو خواہش ضرور کریے کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا قرآن مجید کا حافظ بن جائے،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے میری والدہ نے قرآن مجید حفظ کروایا، میں 10 سال کا تھا، وہ مجھے فجر کی نماز سے پہلے جگایا کرتی، بغداد کی سرد راتیں تھیں، میرے لیے پانی گرم کرتی، کپڑے پہناتی اور اپنے حجاب میں چھپا لیتی اور مسجد تک چھوڑ کے آیا کرتی تھی۔ جب ایسے والدین ایسی مائیں ہوا کرتی تھیں تو اولاد امام اہل سنت والجماعہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہوا کرتی تھی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ یقین جانیں یہ ایسے اکاؤنٹ ہیں کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت جانے والے کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور آخری بات، اس دعا کو کبھی نہ بولیے گا۔ حسن خاتمہ کے لیے سلف صالحین ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتمها وخیر اعمالنا اواخرها وخیر ایامنا یوم نلقاک واجعل آخر کلامنا من الدنیا شہادة ان لا الہ الا اللہ وتوفنا وانت راض عنا غیر غضبان برحمتک یا عزیز یا غفار۔ اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتمہ، الہی میں زندگی بھر عمل تو کر رہا ہوں، آخری عمل اللہ بہتر بنا دینا۔ وخیر اعمالنا اواخرہا، الہی یہ زندگی کے شب و روز، یہ سال بن کے گزر تو رہے ہیں، الہی زندگی کے آخری سال بہتر بنا دینا، میں ان سالوں میں نیکی کی طرف آ جاؤں۔ وخیر ایامنا یوم نلقاک، الہی دن تو گزر ہی رہے ہیں لیکن زندگی کے آخری دن الہی بہتر بنا دینا، میں ان میں نیکی کی طرف آ جاؤں۔ وجعل آخر کلامنا من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ، دنیا سے جاؤں الہی میری زبان پہ آخری کلمہ توحید کو بنا دینا۔ وتوفنا وانت راض عنا غیر غضبان، الہی مجھے اس حالت میں فوت کرنا آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ برحمتک یا عزیز یا غفار، اے بخشنے والی ذات، اے زبردست ذات، اپنی رحمت سے یہ مجھے عطا کر دے۔ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے کہ ہم دنیا سے جائیں، ہمارے گناہوں کا رجسٹر بند ہو جائے اور نیکیوں کا رجسٹر کھلا رہے۔ یہ کب ہوگا؟ کوئی صدقہ جاریہ کر کے جائیے، کسی کو دین کی بات سکھلا دیں، کسی کو نماز کی طرف لے آئیں، ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔